السلام علیکم دوستو ساتھیوں، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج 4 دسمبر جمعۃ المبارک سن ہے 2020۔ پرائم منسٹر عمران خان نے یونائٹڈ نیشن میں ایک اسپیشل سیشن تھا جس میں 10 نکاتی ایجنڈا پیش کیا، اور سب سے اہم جو بات ہے اس میں وہ یہ ہے کہ دنیا جو سٹولن ویلتھ ہے ترقی پذیر ممالک کی، جو بد کردار حکمران، کرپٹ حکمران وہاں سے پیسے لوٹ کے دوسرے ممالک میں لے گئے ہیں، کوئی اقوام متحدہ ایسی کو قانون سازی کرے کہ وہ جو لوٹی ہوئی دولت ہے وہ واپس مل سکے۔ تو پاکستان سے بھی بہت ساری دولت لوٹی گئی، کس کس نے لوٹی، کتنے پیسے ہو سکتے ہیں، اور کیا اس کا کوئی چانس ہے کہ یہ کوئی لیجسلیشن ہو سکے گی، اس پر آج ہم بات کریں گے۔ بڑا امپورٹنٹ یہ خطاب ہے عمران خان صاحب کا، وزیر اعظم پاکستان کا۔ لیکن اس سے پہلے میں ایک اور جو ڈومیسٹک ہمارے ہاں ایک جو واقعہ ہوا ہے میں اس پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ بڑے جو عہدے ہیں اور بڑے بڑے لوگ، ان کے حوالے سے تو ہمیشہ گفتگو ہوتی رہتی ہے۔ یہ پتوکی میں ایک واقعہ ہوا ہے، اور ایک خاتون سول جج، ان کا نام مہجبین صاحبہ ہے، اور وہاں پر واقعہ یہ ہوا ہے کہ جو پتوکی بار کے پریزیڈنٹ ہیں نعیم مدثر بھٹی صاحب، ان پر یہ ایک الزام لگایا جا رہا ہے کہ انہوں نے مہجبین صاحبہ کی عدالت میں جا کر بدتمیزی کی، گالی گلوچ کی، اور جو ان کی زبان تھی وہ انتہائی نازیبا تھی۔ اور یہ بھی الزام یہ لگایا جا رہا ہے کہ انہوں نے کچھ اس وقت وہ اپنی سینسز میں نہیں تھے، شاید کوئی شراب وغیرہ، الکوہل وغیرہ انہوں نے اس کو کنزوم کیا ہوا تھا۔ یہ ایک الزام ہے ان پر، کیونکہ میں جو بات ہے وہ کوئی ایسی نہیں کرنا چاہتا جس سے کسی کی بھی دل آزاری ہو۔ لیکن یہ جو واقعہ ہے یہ ہوا وہاں پر عدالت میں ہوا، اس کے بعد پتوکی کے 10 جو ججز ہیں وہ چھٹی پر چلے گئے اب، اور اس بات پر انہوں نے احتجاج کیا، جس سے اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ واقعتاً کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے۔ اب میں یہ جو بات آپ سے اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمیں خواتین، ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں ان کی عزت ہے، اور پھر لوور جوڈیشری، اس میں کوئی شک نہیں کہ لوور جوڈیشری کے حوالے سے شکایات بھی بہت ہیں، لیکن ہمیں اس بات کا بھی اعتراف کرنا پڑے گا کہ ہماری جو لوور عدالتیں ہیں وہاں پر وسائل نہ ہونے کے برابر ہے، اور یہ جو ہمارے ججز ہیں جس میں میلز بھی ہیں اور خاص طور پر پھر فیمیلز بھی ہیں، یہ اتنے مشکل حالات کے باوجود یہ بہت محنت سے کام کرتے ہیں، بہت ہی مشکل فریضہ ہے ان کا، لیکن وہ اس کو سر انجام دیتے ہیں۔ آپ عدالتوں میں جائیں، وہاں پر کوئی پنکھا نہیں ہے، کمرہ نہیں ہے، بیٹھنے کی کوئی مناسب جگہ نہیں ہے، اور پھر اوپر یہ کووڈ کی بیماری ہے، ایک بڑی عجیب و غریب کسی صورتحال ہے۔ ان حالات میں اگر بار کے سینئر ممبرز، اور خاص طور پر بھٹی صاحب کے بارے میں تو یہ کہا جا رہا ہے نعیم مدثر بھٹی صاحب کہ وہ بار کے پریزیڈنٹ ہیں، پتوکی بار کے، بہت ہی یہ ایک نامناسب سی بات ہے۔ اس سے پہلے ہم کئی دفعہ دیکھ چکے ہیں وکیل حضرات آ کے تو اور بھی عدالتوں میں انہوں نے باقاعدہ طور پر وہ فزیکل بھی ہوئے ہیں، پولیس والوں کو بھی مارتے ہیں، کلائنٹس کو بھی مارتے ہیں۔ PIC میں ہم نے دیکھا کیا ہوا وہاں پر، جس طریقے سے حملہ ہوا اور دن دہاڑے وہ سارا معاملہ ہوا۔ اور لیکن میرا سوال جو سینئر وکلاء ہیں ان سے ہے، پاکستان بار کونسل کے لوگ ہیں، ہائی کورٹ بار کے ہیں، سپریم کورٹ بار کے ہیں، آپ یقین کریں وہ اتنے زبردست لوگ ہیں۔ احسن بھون صاحب تو میرے یونیورسٹی میں ہم لوگ جب میں جرنلزم میں تھا تو وہ کر رہے تھے، لاء کر رہے تھے، اور پھر اب جو لطیف آفریدی صاحب نئے پریزیڈنٹ ہیں سپریم کورٹ بار کے، انتہائی شفیق شخصیت۔ اسی طرح لاہور ہائی کورٹ بار کے جو پریزیڈنٹ ہیں، وکیل پاکستان میں ایک ان کی بڑی خدمات ہیں، بہت بڑی جو تحریکیں چلیں پاکستان میں ہیومن رائٹس کے حوالے سے، غریب آدمی کے حقوق کے حوالے سے، اس میں جو لائرز ہیں وہ ہمیشہ فور فرنٹ پہ رہے ہیں۔ یہ کیا ہو گیا ہمیں؟ خاتون جج ہماری بہن ہے، وہ ہماری ماں ہو سکتی ہیں، ہماری بہن ہو سکتی ہیں، ان کے ساتھ اگر آپ نازیبا زبان استعمال کریں اور پھر آپ حالت غیر میں بھی ہوں، تو کیا اس ملک میں کوئی قانون نہیں ہے؟ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو وکیلوں کو جو ریگولیٹ کرنے والی باڈیز ہیں، میرا ان سے یہ سوال ہے، پنجاب بار کونسل سے، پاکستان بار کونسل سے، لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن سے، پتوکی کے دوسرے جو لائرز ہیں، کہ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ کسی خاتون کے ساتھ جا کے کمرہ عدالت میں ان کے ساتھ اگر گفتگو اس طرح کی جائے، گالی گلوچ کی جائے، انہیں برا بھلا کہا جائے، اور پھر آپ ہوں بھی حالت غیر میں،
کس قدر یہ شرمندگی کی بات ہے. پوری لیگل فرٹرنٹی کے لیے ایکشن ہونا چاہیے, خدا کے لیے اس پر ایکشن ہونا چاہیے اس پر. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وکیلوں کی تنظیم جو ہے ان کو خود اس پر ایکشن لینا چاہیے. اور جو آدمی بھی اپنی لمٹس کو کراس کرتا ہے, اپنی حدود کو کراس کرتا ہے, اس کو ایسا نہیں. اگر ایک جج جو ہے وہ کمرہ عدالت میں خاتون جج محفوظ نہیں ہے, کیا وہ انصاف دیں گی کسی کلائنٹ کو؟ کیا وہ انصاف دیں گی کسی سائل کو؟ بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے. یہ ہمارے معاشرے کے وہ مسائل ہیں جن پر ہمیں بات کرنا ہے, ہمیں اپنے آپ کو سنوارنا ہے. اور یہ ہم اسی طریقے سے سنوار سکتے ہیں جب ہم اس پر بات کریں, جب ہم ایک دوسرے کو اس پر شرمندہ کریں. کتنا بھی عہدہ ہو آپ کا, کتنے بھی انفلوئنشل ہوں آپ, کتنے بھی آپ صحیح بھی ہوں, پھر بھی کوئی اخلاق, کوئی قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کمرہ عدالت میں کسی خاتون جج کے ساتھ اتنے نازیبا الفاظ استعمال کریں. انتہائی افسوسناک ہے یہ واقعہ. میں اپنے وی لاگ میں اس لیے اس کو لے کے آ رہا ہوں کہ میں تمام آپ دوستوں سے بھی میری اپیل ہے جو بھی اس کو دیکھ رہے ہیں, آپ اس کو سپریڈ کریں اس میسج کو. اس کا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں ہے. میں جو بھٹی صاحب ہیں وہ بھی باہر کے پریزیڈنٹ ہیں, قابل احترام ہے, لیکن جو انہوں نے یہ ایکشن کیا ہے اس کی بنیاد پر, اس کی بنا پر کوئی سرزنش ان کی ہونی چاہیے. ان کو یہ کوئی ایسی بات, کوئی ایسی سزا ہونی چاہیے کہ جس سے لوگ, کوئی اور بھی جو بندہ ہے وہ اس طرح سے کبھی سوچے بھی نہ کہ اس نے اس طرح سے کرنا ہے. اور یہ بہت لانگ ڈیو ہے. یہ میں بڑے دل سے کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت عرصے سے اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں, اس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں. نہیں ہونے چاہیے, یہ بالکل نہیں ہونے چاہیے. یہ بہرحال لیٹس سی اینڈ لیٹس ہوپ اینڈ لیٹس پرے کہ اس پہ کوئی نہ کوئی ایکشن ہو اس پہ. اور وہ جو ہماری بہن ہے ان کی جو دل آزاری ہوئی ہے, جو وہاں پر زیادتی ہوئی ہے, اس کا ازالہ ہو سکے. اب میں وزیر اعظم پاکستان کے اس ایشو کی طرف آتا ہوں جو انہوں نے اقوام متحدہ میں تقریر کی ہے. ایک کانفرنس ہوئی ہے وہاں پر, کووڈ کے حوالے سے بھی ہوئی ہے. اس میں وزیر اعظم نے اور بھی بہت ساری باتیں کہی ہیں. ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ جو ترقی پذیر ممالک ہیں ان کا جو قرضہ ہے اس کو آپ اس کو سسپینڈ کریں, اس کو ری شیڈیول کریں. اور پھر یہ بھی کہا ہے کہ جو بہت زیادہ غریب ممالک ہیں ان کو تو قرضہ آپ معاف کر دیں کیونکہ اب وہ یہ قرضہ نہیں ادا کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے. پھر یہ بھی تجویز دی ہے کہ اس کا انفراسٹرکچر جو ہے, جو یہ پوری دنیا میں جو ہیلتھ کا انفراسٹرکچر ہے اس کو امپروو کرنے کے لیے آپ جو ہے دنیا وہ اپنا کردار ادا کرے. اور جو ترقی یافتہ ممالک ہیں جن کے پاس پیسے ہیں وہ اس حوالے سے اپنا ایک کردار ادا کریں. لیکن سب سے اہم بات جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ دنیا میں جو ترقی پذیر ممالک ہیں یا غریب ممالک ہیں وہاں پر جو حکمران بنتے ہیں وہ جب حکمران ہیں تو کیونکہ لا مضبوط نہیں ہوتا, وہ بےایمانی کرتے ہیں, مال بناتے ہیں, اس کے بعد اس مال کو وہ اس ملک میں نہیں رکھتے, وہ باہر لے جاتے ہیں. مثلا جیسے ہمارے یہاں ہے, یہاں پہ زرداری صاحب ہیں, نواز شریف صاحب ہیں, شہباز شریف صاحب ہیں, یہاں پر اور کتنے لوگ ہیں, ان کی جو پراپرٹیز ہیں, اسحاق ڈار صاحب ہیں, آپ دیکھ لیں, ان کی جو پراپرٹیز ہیں وہ ساری کی ساری باہر ہیں, دبئی میں ہیں, اس کے علاوہ آپ لنڈن میں ہیں, پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیں یورپ کے دوسرے ممالک میں ہیں, بے پناہ پراپرٹیز ہیں. اور وہ پاکستان کیا لوٹا ہوا پیسہ ہے. آپ یہ دیکھیں یہ جو ایونز فیلڈ اپارٹمنٹس ہیں نواز شریف صاحب کے, 90 کی دہائی میں سے ان کے پاس ہیں, اور یہ اربوں روپے کے یہ اپارٹمنٹ سے کہاں سے آئے یہ پیسے؟ تو جس طرح سے یہ گئے, تو ایک قانون ہونا چاہیے دنیا میں جس پہ تمام ممالک اس کے سگنیٹری ہوں. اور پھر جس غریب ملک سے لوٹ کر کرپٹ حکمران جو پیسے بڑے بڑے ممالک میں رکھتے ہیں, وہ اقوام متحدہ پوری دنیا یہ قانون سازی کرے کہ وہ پیسے واپس جائیں اور غریبوں کو وہ پیسے مل سکیں. ہمارے ہاں اگر جو لوٹی ہوئی دولت ہے اگر وہی واپس آ جائے تو آپ یقین کریں پاکستان کا کوئی قرضہ نہیں بچتا. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں. دیکھیں جو کرپشن زرداری صاحب پر بڑے الزام لگے محترمہ کے زمانے میں کہ انہوں نے سوئس کمپنیز میں بڑے حساب کتاب, ان کو بڑا مال دیا کمپنیز کو اور بڑا کمیشن بنایا, ان کو بڑے ٹھیکے دیے, اس کے علاوہ اور بڑے پیسے بنائے, اور کروڑوں روپے جو ہیں, کروڑوں ڈالر جو ہیں, جو کروڑوں اربوں روپے بنتے ہیں, وہ انہوں نے ٹرانسفر کیے. نواز شریف صاحب نے مقدمہ کیا, سوئس عدالتوں میں بھی مقدمات ہوئے اس حوالے سے. پھر اس کے بعد یہ نواز شریف صاحب پر جو مقدمے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں, پاناما پیپرز آئے. اسحاق ڈار صاحب کے جو پیسے ہیں ان کی پراپرٹیز, ان کے اکاؤنٹس آپ دیکھیں کتنے ہیں. زرداری صاحب کی جو پراپرٹیز ہیں وہ کتنی زیادہ, اور ساری کی ساری یہ بے نامی پراپرٹیز ہیں. سینیٹرز ہیں اس میں, ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں اس میں, ہمارے
کئی ججز کے بھی بیچ میں نکلے کہ ان کے آف شور اکاؤنٹس. اسی طرح کئی ہماری فوج کے کئی جرنیل بھی ہوں گے. ایک تو آپ کو یاد ہے نیوی کے جو سربراہ تھے ان کو واپس لایا گیا تھا گرفتار کر کے اور پھر ان سے پیسے وصول کیے گئے. اسی طرح ایگزیکٹو میں ہیں, ہماری بیوروکریٹس ہیں, بینکنگ سیکٹر میں ہیں, پیسہ سارے کا سارا وہ باہر لے کے گئے ہوئے ہیں. اسحاق ڈار صاحب نے یہ خود قومی اسمبلی میں یہ بات کہی تھی کہ 200 بلین ڈالر پاکستانیوں کے جو ہیں وہ پاکستان سے باہر ہیں, وہ سوئٹزرلینڈ میں ہیں. پھر قانون میں بھی اس حوالے سے قانون سازی کرنے کی بھی کوشش کی گئی. اس حوالے سے یہ بھی کوشش کی گئی کہ جناب وہ جو سوری معافی چاہتا ہوں یہ فون بیچ میں بج گیا تھا. اس حوالے سے یہ بھی کوشش کی گئی کہ سوئٹزرلینڈ اور پاکستان کے درمیان معلومات کا جو تبادلہ کرنے کا ایگریمنٹ ہو جائے, لیکن اس کو بھی اسحاق ڈار صاحب نے بڑے طریقے سے اس کو ڈیلے کیا اور پھر اس میں ان دا مین ٹائم بہت سارے پیسے وہاں سے سوئس بینک سے جو پیسے ہیں وہ وہاں سے نکل گئے. اب عمران خان صاحب کی یہ کوشش ہے اور آپ یقین کریں یہ جو چائنا میں کرپشن کی سزا موت سنا دی گئی ہے, پاکستان میں بھی قانون سازی کی سختی کی ضرورت ہے. جیسے ریپ جو ہے اس کے حوالے سے تو قانون سازی کر دی گئی ہے کہ جو بھی آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی زنا کرے گا, جو بھی کسی کے ساتھ زیادتی کرے گا, اس بندے کو نامرد بنا دیا جائے گا, اور یہ دنیا کے کئی ممالک میں یہ سزا ہے. تو اسی طریقے سے کرپشن کی سزا پاکستان میں موت ہونی چاہیے. لیکن جو پرائم منسٹر نے جو بات کہی ہے دنیا بھر سے کہ آپ جو لوٹی ہوئی دولت ہے کسی بھی ملک کی اس کو واپس دینے کے لیے آپ قانون سازی کریں, اس پر اگر وہ قانون سازی ہو جاتی ہے, اور عمران خان اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, اس کے پیچھے بہت کوشش کر رہے ہیں, اور اگر یہ ہو جائے تو میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان غریب ملک نہیں رہے گا. ہمارا جو قرضہ ہے وہ تقریباً 100 بلین ڈالر کا قرضہ ہے. اگر وہ جو لوٹی ہوئی دولت واپس آ جائے تو ایک جھٹکے میں یہ سارے کے سارے پیسے پاکستان اتار دے گا. پاکستان میں آپ کو پتہ ہے 40 ارب روپے کی قیمت لنڈن سے 40 ارب روپے واپس آئے ہیں اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں وہ جمع کرائے گئے. لندن کی گورنمنٹ نے وہ پیسے واپس دیے ہیں. تو اگر ہمارے حکمران, ہماری بیوروکریسی اگر یہی پورے صحیح طریقے سے اگر فالو کر لے چیزوں کو, اور لوٹی ہوئی دولت کو پاکستان سے جو گئی ہے یہاں سے اس کو واپس لانے میں کامیاب ہو جائے, تو جناب یہ ہمارے بہت سارے جو وسائل ہیں, جو مسائل ہیں, وہ ہمارے حل ہو جائیں گے. نہایت ضروری ہے. یہ میں ساری باتیں آپ سے اس لیے کر رہا ہوں, اس کی ایک وجہ ہے. دیکھیں اگر دیانتدار حکمران ہے تو وہ ہمارے لیے بلیسنگ ہے, وہ یہ سارا کام کر سکتا ہے. جس نے خود مال بنایا ہو وہ لوٹی ہوئی دولت کی قانون سازی تو نہیں کرے گا نا. بہت ضروری ہے کہ آپ سارا پروپیگنڈا سمجھیں. بہت ضروری ہے کہ ہم انتخابات میں اپنا ووٹ انہی لوگوں کو دیں جن پر جو کرپٹ نہ ہوں, جنہوں نے پراپرٹیز نہیں بنائیں, جن کی آل اولادیں اس ملک کو اپنی ایک رعایا اور جاگیر سمجھ کر یہاں پر نہیں رہ رہے. بہت یہ عام آدمی جو ہے اس پر بڑا ایک فرض ہے کہ وہ اپنے ووٹ کا استعمال بہت سوچ سمجھ کر کرے, اور چاہے کوئی دوست ہو, چاہے کوئی برادری ہو, لیکن اگر کرپٹ ہے امیدوار اس کو آپ ووٹ نہ دیں. دوستو اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے. انشاءاللہ مزید انفارمیشن کے ساتھ جلد حاضر خدمت ہوں گا. اللہ نگہبان.